السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 12 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو مکمل سزا دینے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ ایرانی مشترکہ فوجی کمانڈ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کے مطابق ایران اب محدود جوابی حملوں کے بجائے مسلسل حملوں کی حکمت عملی اپنانے جا رہا ہے۔ ذوالفقاری نے خبردار کیا کہ تیل کی قیمتوں کو مصنوعی طور پر کم نہیں رکھا جا سکے گا، اور اگر صورتحال برقرار رہی تو آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل رک سکتی ہے، جس کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے جہازوں کو ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی نیول چیف نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو ایران سے اجازت لینی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے سے متعلق بعض دعوے حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، اور ایسے 2 جہازوں کو پہلے ہی روک لیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ ایران نے توانائی کی عالمی منڈیوں میں خلل ڈالنے کے لیے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے امیر سعید ایرانی کے مطابق جنگ کے 13ویں دن کم از کم 1348 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کے دیگر ممالک کی بندرگاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دبئی میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہ کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے کے لیے 3 شرائط پیش کی ہیں۔ نمبر 1، ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ نمبر 2، جنگی نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ نمبر 3، مستقبل میں جارحیت نہ ہونے کی مضبوط بین الاقوامی ضمانت دی جائے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 11 دنوں میں امریکی فوج نے ایران کو شدید نقصان پہنچایا ہے، ایرانی بحریہ کو تباہ کر دیا ہے اور فضائیہ کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ ان کے مطابق امریکہ نے ایران کے 58 بحری جہاز تباہ اور 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنائیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے، تاہم وہ اس وقت تک ایران سے پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک تمام مقاصد حاصل نہ ہو جائیں۔ تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ اور بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA اسٹریٹجک ذخائر سے کروڑوں بیرل تیل جاری کریں گے۔ امریکی محکمہ توانائی کو اگلے ہفتے سے 172 ملین بیرل تیل جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ادھر ایرانی جنرل فدوی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کئی دنوں سے جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دشمن جنگ جیت چکا ہو تو ثالثی کے لیے دنیا کو جمع نہیں کرتا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، جبکہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کو تیل کی قیمتوں میں بڑے اضافے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی دوران ایران اور حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف مشترکہ حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج لبنان کے دارالحکومت بیروت سمیت مختلف علاقوں میں فضائی حملے کر رہی ہے۔ جنوبی لبنان کے ضلع بنت جبیل کے قصبے دیر انتار میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ لبنان بھر میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں بیروت کے مرکز میں ایک حملے میں 8 افراد جاں بحق اور 31 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے رات گئے لبنان پر شدید حملے کیے، جن کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران اور حزب اللہ نے پہلی مرتبہ مشترکہ اور مربوط حملہ کیا، جس میں اسرائیل پر تقریباً 150 راکٹ داغے گئے۔
حزب اللہ کے مطابق حملے میں تل ابیب کے نواح میں موجود اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات کے قریب ایک کنٹینر جہاز پر نامعلوم میزائل لگنے سے محدود آگ لگ گئی، تاہم عملہ محفوظ رہا۔ بحرین کی وزارت داخلہ کے مطابق ایران نے مہراخ گورنری میں ایندھن کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا، جس کے بعد شہریوں کو گھروں میں رہنے اور دھوئیں کے ممکنہ اثرات سے بچنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی پینٹاگن حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے پہلے 6 دنوں میں امریکہ کو $11.3 ارب خرچ کرنا پڑے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران کی جانب سے پڑوسی ممالک پر حملوں کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ اجلاس کے دوران ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی اور خلیجی ممالک کی طرف سے پیش کیے گئے مسودہ قرارداد کو 13 ووٹوں کی حمایت حاصل ہوئی، جبکہ چین اور روس ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہے۔ پاکستان نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور اسے مشترکہ طور پر پیش کرنے والوں میں شامل تھا۔ بحرین کے مندوب کے مطابق اس قرارداد کو 135 ممالک نے کو اسپانسر کیا، جو اقوام متحدہ کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے ایبولا کے معاملے پر پیش کی گئی قرارداد کو 134 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی تھی۔ اب روس کی جانب سے پیش کی جانے والی ایک الگ قرارداد پر بھی جلد ووٹنگ متوقع ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان نے نہ صرف ایران کے حملوں بلکہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی بھی مذمت کی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان ایران کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کو ضروری سمجھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کے دوران 2 پاکستانی شہری جاں بحق ہوئے۔ عاصم افتخار نے مزید کہا کہ خلیجی ممالک میں لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں، اس لیے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی عالمی امن اور انسانی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خطے کے دیگر ممالک پر اپنی مرضی مسلط کرے۔ متحدہ عرب امارات کے مندوب ابو شہاب نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ ایران کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ ان کے مطابق ایران کے حملے بین الاقوامی امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور خلیجی ممالک ان حملوں کا متحد ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ امریکی مندوب نے بھی ایران پر الزام لگایا کہ وہ خطے میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے اور دبئی سمیت خلیجی ممالک میں ڈرون اور میزائل حملے کر چکا ہے۔ امریکی نمائندے نے کہا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فو کانگ نے کہا کہ خطے میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر چین کو شدید تشویش ہے۔ ان کے مطابق کشیدگی کم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل فوری طور پر ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں بند کریں۔ چینی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ خلیجی ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے اور شہریوں یا غیر فوجی اہداف پر حملوں کی سختی سے مذمت کی جانی چاہیے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے واضح کیا ہے کہ کینیڈا ایران کے خلاف جاری جنگ میں حصہ نہیں لے گا۔ ان کے مطابق کینیڈا ایسے اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو ایران کے جوہری پروگرام اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ G7 ممالک خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی تلاش کریں گے۔ عراقی وزیر تیل نے بصرہ کی قصر بندرگاہ کے قریب آئل ٹینکروں پر حملوں کے بعد تمام آئل ٹرمینلز کے آپریشن عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم ملک کی تجارتی بندرگاہیں معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گی۔ خلیجی ممالک نے بھی مزید ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کی
اطلاع دی ہے۔ اور اب پاکستان سے خبریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل سے نجی ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے اور اس معاملے کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس ارباب طاہر کی سربراہی میں سماعت کے دوران عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ عدالت نے اس معاملے پر تحقیق بھی کی ہے اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو ایک بہترین ریٹنا اسپیشلسٹ قرار دیا جاتا ہے۔ عدالت نے تجویز دی کہ عمران خان کے طبی معائنے کے لیے انہیں شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کر کے ضروری ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ وہ یہ طے نہیں کرے گی کہ مریض کو کتنے دن ہسپتال میں رکھا جائے، تاہم اگر کسی قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل ایاز شوکت نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ سماعت کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور بعد میں سناتے ہوئے عمران خان کو نجی ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے چیف کمشنر اسلام آباد کو ہدایت دی کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جس میں ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ میڈیکل بورڈ عمران خان کی صحت کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گا کہ انہیں ہسپتال منتقل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام کو ہدایت کی کہ جیل قوانین کے مطابق عمران خان کے اہل خانہ کو طبی صورتحال سے آگاہ رکھا جائے، جبکہ ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی خاندان کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث پاکستان سے خلیجی ممالک کے لیے آج مزید 55 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ گزشتہ 13 دنوں میں مجموعی طور پر 17,039 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افغان سرحد کے ٹل سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران طالبان کی پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں اور پاکستانی فورسز کی جانب سے جارحیت کا بھرپور جواب دیا گیا۔ جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ ایک قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ جموں کے علاقے گریٹر کیلاش میں شادی کی تقریب کے دوران ایک مسلح شخص نے ان پر فائرنگ کی، تاہم گولی نشانے پر نہیں لگی۔ حکام کے مطابق حملہ آور کمل سنگھ جمبال کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا اور اسے تفتیش جاری ہے۔ سینئر اداکار عاصم بخاری انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان فلم، ٹی وی اور اسٹیج کے سینئر اداکار عاصم بخاری طویل علالت کے بعد 76 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق وہ دل اور گردے کے عارضے میں مبتلا تھے اور گزشتہ 2 ہفتوں سے لاہور کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں متعدد ٹی وی ڈراموں، فلموں اور اسٹیج ڈراموں میں نمایاں کردار ادا کیے۔ کرکٹ۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان مجوزہ وائٹ بال سیریز کو دوبارہ شیڈیول کرنے کے لیے دونوں کرکٹ بورڈز کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سپر لیگ اور بنگلہ دیش کے دورے کی وجہ سے سیریز کو مؤخر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سیریز رواں سال کے آخر یا اگلے سال منعقد کی جائے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، نیوز کو دیکھتے ہیں، انہیں شیئر کرتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔